بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عافیہ اقبال اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل عافیہ اقبال۔ کیسے ہیں میرے بہن اور بھائی؟ ہم سب ٹھیک ٹھاک ہیں اور امید ہے کہ آپ بھی سب ٹھیک ٹھاک ہی ہوں گے۔ ہم اپنے ہوٹل سے باہر نکلے، ناران سے چلاس کی طرف جا رہے تھے، تو ہم نے سوچا کہ پہلے آج ہم بازار کا وزٹ کرتے ہیں، ناران سے پوری بازار کا وزٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ناران کی بازار، ناران کے ہوٹلز اور ناران کی شاپس کس طرح سے ہیں۔ میں آہستہ آہستہ ناران کے بازاروں کا وزٹ کر رہی تھی اور ایک ایک چیز کو غور سے دیکھ رہی تھی کہ ماشاءاللہ سے ایک وقت آتا ہے کہ یہی بازاریں سنسان ویران اور بالکل خاموش ہو جاتی ہیں اور یہ تمام علاقے برف سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس بازار میں اتنی رونق ہوتی ہے اور اتنی روشنیاں، اتنی دلکشی اور اتنی خوبصورتی اور اتنے لوگ کہ ہم سب حیران رہ جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک پکنک پوائنٹ ہے ناران کا خان کا، تو لوگ آ کر یہاں پر بہت انجوائے کرتے ہیں۔ بہت سی ایسی جگہیں ہیں جو آج تک ہم نے دیکھی ہی نہیں، لیکن آہستہ آہستہ ایکسپلور کریں گے اور آپ کو بھی یہ دکھائیں گے۔ تو میں اب آہستہ آہستہ بازار میں گھوم رہی تھی، کچھ دکانیں بند تھیں، کچھ دکانیں کھلی تھیں، کیونکہ ہم عید سے ایک دن پہلے پہنچے تھے اور نیکسٹ ڈے ہمارا جب آج کا دن جو میرا عید کا تھا تو شاپ ساری کھلی تھیں۔ یہاں پر بہت ساری جویلری شاپس تھیں، گرم شالز تھیں، جرسیاں، جیکٹس، ہر طرح کی ورائٹی کی شاپس موجود تھیں۔ یہاں پر خشک میوہ جات بہت عام تھے اور بہت اچھی کوالٹی کے اور اچھے ذائقے کے خشک میوہ جات تھے۔ ہم نے بھی کچھ میوہ جات خریدے اور فروٹس خریدے جو کہ یہاں اور علاقوں کی بنسبت یہاں تھوڑی سی مہنگائی زیادہ تھی۔ ناران سے چلاس تک کا سفر، آج ہم نکلے ایک ایسے دلکش اور سنسنی خیز سفر پر ناران سے چلاس تک کی جانب، جہاں پہاڑوں، جھیلوں، وادیوں اور خطرناک گھاٹیوں سے بھرپور یہ راستہ ہر مسافر کے لیے دل پر نقش چھوڑ دیتا ہے۔ یہاں ہم پہنچے لولو سر جھیل پر، جہاں پر کا منظر دور سے ہی بہت خوبصورت تھا اور یہ جھیل پہاڑوں کے درمیان میں گھری ہوئی تھی۔ بہت خوبصورت جھیل تھی، اس کا پانی کہیں سے سبز اور کہیں سے نیلا دکھائی دے رہا تھا۔ جب دور سے ہم آ رہے تھے تو ہمیں یہ پانی سبز دکھائی دے رہا تھا، لیکن جب ہم اس کے قریب پہنچے تو یہ پانی نیلے رنگ کا دکھائی دے رہا تھا۔ بہت سے مسافر لوگ اس جھیل کے کنارے پر آ کر رکے ہوئے تھے اور اس کی ویڈیوز بنا رہے تھے اور اس کے مناظر کو اپنے کیمرے میں کیپچر کر رہے تھے۔ یہ جھیل دیکھنے میں بہت خوبصورت، اور جب اس کا پانی بہت ٹھنڈا، کیونکہ یہاں گلیشیئرس کا پانی آتا ہے اور بہت ٹھنڈا پانی تھا، اور ہر مسافر اس جگہ پر آ کے رکتا ہے اور آ کے یہاں پر ویڈیو ضرور بناتا ہے۔ ہم نے بھی ویڈیوز بنائی، ہم نے بھی تصویریں کیپچر کیں اور ہم نے اس کو نئے انداز سے دیکھا، اور یہاں پر جیپیں آئی ہوئی تھیں، گاڑیاں آئی ہوئی تھیں، بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے اور اس کو اپنے انداز سے اپنے طریقے سے اس کو کیپچر کر رہے تھے۔ شام کی ٹھنڈی فضا میں جب ہم ناران سے ہم نکل رہے تھے باہر اور ہم جا رہے تھے بابو سر ٹاپ کی طرف، تو راستے میں جب یہ جھیل آئی، لولو سر جھیل، تو ہم اس سے دیکھے بغیر نہ رہ سکے، اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے کہ ماشاءاللہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرتی جھیل ہے شاید، کہ یہاں پر ہر چیز بہت صاف ستھری اور خوبصورت دکھائی دیتی ہے۔ پھر ہم لولو سر جھیل سے ہمارا سفر شروع ہوا بابو سر ٹاپ کے لیے، کہ اب پھر ہم بابو سر ٹاپ کی طرف روانہ ہوئے، تو راستے میں اونچے پہاڑ، اور جو بابو سر ٹاپ کا جو سفر تھا بہت بلندی پر تھا، جس کی بلندی بابو سر ٹاپ کی بلندی 13,690 فٹ کی بلندی ہے، جو کہ راستے میں کہیں پر برفانی تودے آ رہے تھے اور بادلوں کے درمیان چھپے ہوئے پہاڑ بہت خوبصورت لگ رہے تھے، اور پھر آخرکار ہم پہنچے بابو سر ٹاپ کی بازار میں۔ یہاں کا نظارہ بالکل الگ تھا، جیسے زمین اور آسمان ایک ہو گئے ہوں، اتنی بلندی پر تھا یہ، اور ٹھنڈی ہوائیں، وادیاں، پہاڑوں کی چوٹیاں دیکھ کر دل چاہتا تھا کہ بس ہم یہاں ہی رک جائیں۔ اور یہاں پر بابو سر ٹاپ سے ہر جگہ ہر طرح کا سٹال لگے ہوئے تھے، کھانے پینے کے سٹال تھے، چائے کے سٹال تھے، کافی کے سٹال تھے، اور ہم تھوڑی سی دیر وہاں رکے، ہم نے چائے پی، اور چائے پی کر ہم نے آگے کا سفر کرنا تھا چلاس کے لیے، تو ہم گاڑی پر آہستہ ہم چلاس کے لیے بابو سر ٹاپ سے اب نیچے کی اترائی کی طرف رواں ہونے لگے۔ یہاں پر بھی بہت رش تھا، سیاحوں کا بہت رش تھا۔ یہاں پر مختلف علاقوں سے، مختلف شہروں سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ ایک تو عید کا موقع تھا اور ایک گرمی کی شدت کی وجہ سے بھی لوگ یہاں آ کر انجوائے کرتے ہیں موسم کو،
ہر طرف برف تھی اور ہر طرف سے خوبصورت نظارے تھے، پہاڑوں پر پہاڑ برف سے ڈھکے ہوئے تھے، اور ماشاءاللہ سے خواتین تھیں، بچے تھے، بوڑھے جوان، سب یہاں پر آ کر بہت خوش ہو رہے تھے اور ان مناظر سے بہت لطف اندوز ہو رہے تھے۔ بابو سر ٹاپ سے ہم آہستہ آہستہ اتر کر ہمارا سفر شروع ہوا چلاس کی طرف۔ یہ راستہ نیچے کی طرف اترتا ہے، مگر گہرائی اور دور دور تک ویرانی کا منظر تھا، اور کہیں سرسبز پہاڑ، مگر قدرت کے یہ نظارے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ اب ہم یہاں پر آہستہ آہستہ ہم چلاس کی طرف نیچے کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ اچھی خاصی نیچے اترائی ہے اور خوفناک اترائی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ چلاس سے کی طرف جب روانہ ہوتے ہیں تو بابو سر ٹاپ سے جب نیچے اترنے لگتے ہیں تو تمام راستوں پر اترائی تھی، اور راستوں کے آس پاس ساری برف تھی۔ ہم نے اس برف کو ہاتھوں سے چھوا، اس کو ہم نے محسوس کیا، اور ہم نے ایک دوسرے پر بالز بنا کر پھینکی۔ بچوں نے بہت انجوائے کیا، اس سفر کو بہت انجوائے کیا، چلاس سے بابو سر ٹاپ سے لے کر چلاس کے سفر کو بہت انجوائے کیا، کیونکہ بہت برف تھی اور سڑکوں پر پھسلن تھی، اور کہیں بارش ہو رہی تھی اور سڑکوں پر برف کا پانی بھی تھا، جس کی وجہ سے ہم سب نے اس برف کے اس کو جو تودے تھے ان کو ہاتھ لگا کر اس برف کو ہاتھ لگاتے اور برف کو نکالتے اور ہم ایک دوسرے پر ڈالتے، اور ہم انجوائے کر رہے تھے۔ ہماری گاڑیاں آہستہ آہستہ نیچے اترائی کی طرف جا رہی تھیں، کیونکہ یہ اترائی بہت زیادہ خطرناک تھی، جس سے اگر ذرا سی غلطی سے ہمارا کوئی نقصان بھی ہو سکتا تھا، خدا نخواستہ۔ لیکن ہم نے میرے میاں نے ماشاءاللہ سے گاڑی بہت اچھے طریقے سے ڈرائیو کر دی ہے۔ دیکھیں یہ پیچھے کے مناظر ہیں، جو پہاڑوں پر جو برف ہے، یہ پہاڑ اتنی بلندی پر ہے کہ یہاں پر برف جو ہے سارا سال یہاں پر رہ جاتی ہے، اور یہاں پر جو برف ہے یہاں پر سارا سال برف رہ جاتی ہے، اور یہاں کے رہنے والے اس موسم کے اور اس جگہ کے آتی ہیں۔ ہم جیسے لوگ اس جگہ پر جا کر انجوائے تو کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر مستقل نہیں رہ سکتے۔ اور پھر آہستہ آہستہ پھر ہم نیچے کی طرف آتے گئے، اور چلاس کی حدود میں جیسے ہی ہم داخل ہوئے تو ایک دم سے موسم کی تبدیلی شروع ہو گئی اور گرمی کا احساس بڑھ گیا، اور ہمارے سامنے سائڈ پر دریا بہہ رہا تھا۔ یہ سفر ناران کی ہریالی سے شروع ہو کر چلاس کی خشک مگر دلکش پہاڑوں تک مکمل ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمارا سفر ناران سے چلاس تک کا یہ حسین سفر بہت خوبصورت تھا۔ ہر طرف سرسبز پہاڑ، کہیں پر خشک پہاڑ تھے، کہیں پر سرسبز پہاڑ تھے، دور پہاڑوں پر لوگوں کے بنے ہوئے گھر بہت خوبصورت دکھائی دے رہے تھے، اور ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں، کہیں سے آگ جل رہی تھی، کہیں سے بچے بھاگ دوڑ رہے تھے۔ ایک زندگی کا احساس تھا ان پہاڑوں میں، اور ایک خوبصورتی کا احساس تھا، اور میں یہ حیران ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اتنی بلندی پر یہ لوگ گھر کیسے بناتے ہیں، لیکن ان کا بھی کوئی راستے ہیں۔ یہ ہم نے برج کراس کیا، پیچھے دریا تھا، ہم نے یہ برج کراس کیا، اور پھر ہم آہستہ آہستہ چلاس کی وادیوں سے چلاس کی وادیوں اس کی ناران بابو سر ٹاپ کی وادیوں سے گزر کر ہم چلاس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جیسے جیسے ہم سفر آگے کرتے جا رہے تھے، گرمی کا احساس اتنا ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ چلاس کے راستے کا جو سفر تھا وہ سارے خشک پہاڑ تھے، اور خشک پہاڑ بھی ایسے جس پر کوئی سبزے کا نشان، کہیں ایک کدو کا کوئی پہاڑ ہمیں سرسبز نظر آ جا رہا تھا، لیکن کوئی ایسا پہاڑ نہیں تھا۔ یہاں پر ہم آ گئے چیک پوسٹ پر، چلاس کی چیک پوسٹ پر۔ یہاں پر ہم نے چیک پوسٹ پر اپنا ID کارڈ جمع کروایا، دکھایا ان کو، اور پھر یہاں سے ہم نکلے چلاس کے مین گیٹ کی طرف۔ اور یوں ہمارا ناران سے بابو سر ٹاپ کا اور بابو سر ٹاپ سے چلاس تک کا سفر اختتام کو پہنچا، اور یہ وہ راستہ ہے جو فطرت کے ہر دل دادا مسافر کو کم از کم ایک بار ضرور طے کرنا چاہیے۔ کہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میرا جو سفر ہے چلاس تک کا سفر بہت پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ آگے بھی میں اپنی ویڈیوز شیئر کروں گی جو میں نے کنجراب یعنی چائنا بارڈر تک بنائی ہیں۔ یہاں پہ بہت سے مسافر آئے ہوئے تھے، اور مجھے امید ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے، کامنٹ کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور سبسکرائب تو ضرور کرنا ہے۔ تو یہاں پر میرا سفر ہو رہا ہے چلاس تک کا ختم۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ چائنا بارڈر کی ویڈیوز بھی شیئر کروں گی، جب ہم وہاں پہنچے تھے بچوں کے ساتھ، اور ہمارا وہاں کا ایکسپیرینس کیسے رہا۔ انشاءاللہ تعالی یہ راستہ جا رہا تھا بشام کی طرف، جو کہ ایک نیا راستہ ہے، لیکن ہم نے یہ راستہ فالو نہیں کیا تھا۔ ہم نے کیونکہ جانا تھا کنجراب ویلی، اور اس کے لیے ہم نے پھر جو الگ سے شاہراہ قراقرم پر بنی ہوئی جو سلک روڈ ہے وہاں سے ہم نے وہ راستہ پکڑنا تھا، اور ہم نے پھر پہنچنا تھا چائنا بارڈر کی طرف۔ تو اللہ حافظ۔